میں علی محمد صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کراچی پریس کلب پر روزانہ جو پی ٹی سی ایل کے پینشنرز ہیں، بوڑھے بزرگ لوگ، وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرا دل بہت دکھتا ہے یہ دیکھ کر کہ دھوپ کی شدت کے باوجود وہ کھڑے ہیں۔ یہ 40,000 سے زائد پینشنرز ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مطلب کئی برسوں سے اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ یہ مسائل بھی ہم کو اٹھانے چاہیے، ہم سب کو اٹھانے چاہیے۔ ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم پولیٹیکل چیزیں لے کر آتے ہیں۔ ہمارے شو کا فارمیٹ ہے کہ کسی شو کا دکھانا اور ایک کلپ اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کرنا، لیکن جب پی ٹی سی ایل کو نجی ملکیت میں دیا گیا تھا تو اس کے معاہدے کے مطابق حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین پر وفاقی حکومت کی تمام سروس اینڈ پینشن، جس کو پینشن کہتے ہیں، قوانین کا منصفانہ اطلاق ہونا تھا۔ اب پرائیویٹائزیشن کا عمل 1996 میں شروع ہوا تھا۔ شروع میں یہ معاملہ ٹھیک چلا اور ہر سال بجٹ میں اعلان کردہ پینشن میں اضافہ ان ریٹائرڈ ملازمین کو ہی دیا جاتا رہا جو اس معاہدے کے تحت آتے تھے۔ یک ہوا یہ کہ ہماری وزارت خزانہ میں بیٹھے بابوؤں کو، جو بیوروکریسی ہے، اس کو یہ خیال آیا کہ بچا لیتے ہیں، کچھ بچت کر لیتے ہیں، اور بجلی جو بچت کی گری وہ ان ضعیف اور ناتواں افراد پہ گری جو روزانہ کراچی پریس کلب کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے حق کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں۔ کئی اس میں سے ڈائبٹک ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ پی ٹی سی ایل ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن۔ اب ادھر سے آپ یہ دیکھیں، یہ پینشنر کو صرف 8% سالانہ اضافہ ملتا ہے، جبکہ دیگر محکموں کے ملازمین کو حکومتی بجٹ میں اعلان کردہ جو پینشن ہے اس کے تحت اضافہ ملتا ہے۔ اب سارے پینشنرز نے مل کر پاکستان میں آپس میں رابطے کر کے ایک پی ٹی سی ایل پینشنرز ایکشن کمیٹی بنائی اور 100 روپے کا چندہ جمع کیا۔ پھر ایک طویل قانونی جنگ کا آغاز ہوا، جس کا اختتام 2014 میں معزز عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے پر ہوا، جس میں پی ٹی سی ایل کے اضافے کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت کو اضافہ دینے اور گزشتہ برسوں کے بقایا جات ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حکومت اپیل میں گئی، فیصلہ پھر بھی برقرار رہا، اور پھر دوسری نظر ثانی کی اپیل بھی خارج کر دی گئی۔ یعنی کتنی، آپ سوچیں، میں ان گھرانوں سے مخاطب ہوں جن کے گھر میں کوئی بزرگ پینشن لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہوگا؟ اب تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی پیسے نہیں ہیں، کبھی پیسے نہ ہونے کا بہانہ ہے، کبھی وہ جو بیوروکریسی کا ایک تاخیری حربہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو امید تھی کہ بقایا جات اگر مل جائیں تو واجبات کی ادائیگی ہو جائے گی، گھر چل جائے گا، بچی کا جہیز کا سامان بن جائے گا، مطلب گھر کے حالات صحیح ہو جائیں گے، عرصے سے چھت کا کام نہیں ہوا ہے، دراڑیں پڑ گئیں، وہ صحیح ہو جائیں گی، دیواروں سے پانی آ جاتا ہے، وہ صحیح ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک نقشہ منظر کھینچ رہا ہوں جو غریب گھرانوں میں ہوتا ہے، جو غریب گھر کا ہوتا ہے، لیکن حکومت کے اخراجات اظہر من الشمس ہیں، پوری دنیا کو نظر آتے ہیں، زندگی کا بہترین حصہ وہ گزارتے ہیں۔ مری میں جو محل بنایا ہے، اس کا جو صرف آپ بیت الخلائی اگر دیکھ لیں، آپ اس کا جو واش روم ہے، سونے کی چیزیں اس میں لگی ہیں، لیکن جو بزرگ کھڑے ہیں، یہ جو ناتواں ہیں، جو ضعیف ہیں، ہم کیوں پڑھتے تھے بچپن میں علامہ اقبال کی یہ نظم، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ کیا تھا اس میں ایک شعر، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ کیا یہ دعا نا اہل شریف نے اور پھر اس کے بعد خاقان اعظم نے اسکول میں نہیں پڑھی تھی؟ کیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری انہیں یاد نہیں ہے؟ اگر یاد ہے، اور اگر علامہ اقبال کا ذرا سا بھی پاس ہے، اور اگر قائد اعظم کی بزرگی کا پاس ہے، جنہوں نے پاکستان آج بنا کر دیا اور ہم سب اس پر راج کر رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا یہ بزرگ جو سڑک پر کھڑے ہو کر پینشن مانگ رہے ہیں، ان کو پینشن دے دیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ یہ بڑی مشکلوں سے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں،
اور بڑی امیدیں ہیں، یہ پی ٹی سی ایل کے پینشنرز ہیں، ان کی طرف سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پلیز اس پر خصوصی توجہ اگر دے دی جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ علی محمد خان صاحب بیٹھے ہیں اور